فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کے سامعین السلام علیکم۔ یہ کتاب سید قمر رضی نقوی ولد سید رضی حسن کے ایصال ثواب کے لیے ریکارڈ کی گئی ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ توحید اول آخر درود کے ساتھ ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے پڑھ دیجیے۔ وہ ایک نہایت شفیق، ہمدرد، پرہیزگار اور عبادت گزار انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیبی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب انوار امامت تا قیامت۔ یہ ریڈنگ کا پارٹ نمبر 9 ہے اور کتاب کے صفحہ 82 پر ہم اس نشست میں ریڈنگ کا آغاز کریں گے، جہاں پر ہیڈنگ ہے فصل پنجم، اور جو کہ فضائل علی علیہ السلام کے حوالے سے ہے، اور یہاں پر کل 11 کے قریب افضلیت کا ذکر ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی 11 کے قریب فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ فضائل امیر المومنین علی علیہ السلام کا بیان کیسے ممکن ہے جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمائیں کہ اگر درخت قلم ہو جائیں اور دریا روشنائی اور جن و انس لکھیں تو بھی فضائل علی علیہ السلام کا شمار نہیں ہو سکتا۔ خوارزمی، یہاں پہ نام ہے یہ، خوارزمی نے کتاب مناقب میں ابن عباس سے روایت کی ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ جس کا استاد اور معلم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہو، جس نے رات دن خدمت رسول میں بسر کیے ہوں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جس پر شفیق و مہربان ہو، اس کے فضائل کی کیا انتہا ہو سکتی ہے۔ صحابہ میں ابن عباس سب سے زیادہ فقیہ سمجھے جاتے ہیں، جو امیر المومنین علی علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ کسی نے ان سے سوال کیا کہ تمہارا علم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علم سے کیا نسبت رکھتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جو نسبت ایک قطرہ بحر محیط سے رکھتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اول شب سے صبح تک امیر المومنین علی علیہ السلام کی خدمت میں تھا اور آپ بائے بسم اللہ کی تفسیر بیان فرما رہے تھے۔ صبح ہو گئی اور تفسیر ختم نہ ہوئی، اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان کے راستوں کا مجھ سے سوال کرو، اس لیے کہ میں زمین کے کوچے کوچے اور راستوں سے بھی آسمان کے راستوں سے زیادہ واقف ہوں، اور فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 1000 باب علم کے تعلیم فرمائے، اور میں نے ہر باب سے 1000 باب اور استخراج کیے۔ اور ابن طلحہ شافعی نے کہ جو اپنی کتاب میں بیہقی، بے یہ ہے قاف چھوٹی ہے، بیہقی سے روایت کی ہے کہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو آدم علیہ السلام کا علم دیکھنا چاہے اور نوح علیہ السلام کا تقوی، ابراہیم علیہ السلام کی خلت اور موسیٰ علیہ السلام کی ہیبت اور عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت، تو وہ چہرہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر نظر ڈالے۔ معلوم ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں حضرت علی علیہ السلام عالم کل ہیں، اور جس سے کہ آپ علیہ السلام کی افضلیت ثابت ہے اور کسی دوسرے کی فضیلت یا افضلیت کی گنجائش نہیں رہتی۔ اور اب آئیے اگلے صفحے پر، صفحہ 83 پر، جہاں پر ہیڈنگ ہے فضیلت دوم زہد۔
زہد کے حوالے سے فضیلت کے تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ جس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے بارہا فرمایا کہ میں نے دنیا کو 3 طلاق دے دیے ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز سے مروی ہے کہ میں نے امت مسلمہ میں بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ السلام سے زیادہ زاہد کسی کو نہیں دیکھا۔ ملا علی قوشجی، قاف واو شین جیم چھوٹی اے، ملا علی قوشجی نے شرح تجرید میں عبداللہ بن رافع سے نقل کیا ہے کہ ایک روز میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا، میں نے دیکھا کہ وقت افطار آپ کی خدمت میں جو کا ستو لایا گیا جو کہ ایک کیسا، کافیہ سین ہے، کیسا میں سر بمہر تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے روزہ افطار فرمایا۔ میں نے سوال کیا کہ یا امیر المومنین علیہ السلام، آپ نے اس کیسے کو سر بمہر کیوں کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس لیے کہ مبادہ حسنین اس کیسے سے روغن یا شیرینی شامل کر دیں۔ نہیں، دوبارہ پڑھتے ہیں کہ مبادہ حسنین علیہ السلام اس کیسے میں روغن یا شیرینی شامل کر دیں، میں نے سر بمہر کر دیا ہے۔ اسی طرح جب آپ اپنے لیے پیراہن خریدتے تو 2 پیراہن خریدتے، یہاں لکھا ہے کہ عمدہ اور قیمتی پیراہن، اپنے غلام قمبر کے لیے اور اپنے واسطے نہایت سادہ اور کم قیمت کا لیتے۔ اور اب ہم پڑھتے ہیں فضیلت صوم، عبادت۔ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام قائم اللیل اور صائم النہار تھے، سواد سے ہے صائم النہار تھے، رات و دن میں 1000 رکعت نماز ادا فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی آپ کی عبادت کا اتنا خیال تھا کہ ایک روز نماز عصر قضا ہونے پر سورج کو پلٹا دیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے روز جنگ دیکھا کہ آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا یا امیر المومنین، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا یہ دیکھ رہا ہوں کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اس جنگ کے موقع پر اور ایسے پرخطر وقت میں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی نماز کے واسطے تو میں جنگ کر رہا ہوں۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ آپ علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اے معبود، میں تیری عبادت خوف جہنم سے نہیں کرتا اور نہ شوق جنت میں، بلکہ میں نے تجھے لائق عبادت اور قابل پرستش سمجھا ہے، اس لیے میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ حقیقت ہے کہ قربتاً الی اللہ کے معنی ہی یہی ہیں۔ اور اب پڑھتے ہیں فضیلت چہارم، حلم۔ حلم کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کا حلم اس مقام پر تھا کہ آپ علیہ السلام نے اپنے قاتل کے بارے میں امام حسن علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ اس ملعون کے ایک ضربت سے زیادہ نہ ماری جائے۔ قاتل کو پیاسا دیکھ کر شربت پلایا۔ صاحب شرح تجرید لکھتے ہیں کہ جنگ صفین میں امیر معاویہ نے نہر پر پہرا لگا دیا اور آپ کے لشکر پر پانی بند کر دیا، لیکن جب شیر خدا علیہ السلام نے بروز شمشیر نہر پر قبضہ کر لیا تو آپ کے لشکر والوں نے کہا کہ اب ہم اس لشکر معاویہ پر پانی بند کر دیں گے، مگر آپ علیہ السلام نے ایسا کرنے سے منع فرمایا اور حکایت اس دشمن خدا کی جس نے آپ علیہ السلام کے چہرے پر لعاب دہن پھینکا تھا اور آپ یہ دیکھ کر اس کے سینے سے اتر آئے تھے، آپ علیہ السلام کے حلم پر دلالت کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اب آئیے فضیلت پنجم پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے سخاوت۔ لکھا ہے آپ علیہ السلام کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ علیہ السلام نے تمام اسباب و سامان راہ خدا میں بخش دیا اور آپ کا وہ باغ جو ہر سال 10,000 دینار میں فروخت ہوتا تھا، اس کی کل رقم گھر تک پہنچنے میں فقراء کو تقسیم فرما دیتے۔ یہ تو مال دنیا کی سخاوت تھی، اصل سخاوت جان کی ہے جو آپ علیہ السلام نے شب ہجرت بستر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے خوف لیٹ کر پیش کی۔ کیا اس سے زیادہ بھی کوئی سخاوت دکھا سکتا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ اور اب فضیلت ششم پڑھتے ہیں کہ جس کا عنوان ہے شجاعت۔ لکھا ہے شجاعت امیر المومنین علی علیہ السلام کا دنیا نے لوہا مانا ہے۔ مختلف ممالک غیر مسلم وقت جنگ
آپ کے نام سے مدد حاصل کرتے ہیں۔ بہت سے سپہ سالار اپنی تلواروں پر آپ علیہ السلام کا نام اور ذوالفقار کی تصویر بناتے ہیں۔ کوئی غزوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جو آپ کے دست حق پرست سے فتح نہ ہوا ہو۔ آپ کی شجاعت کے بارے میں مزید کسی دلیل اور ثبوت کی ضرورت نہیں۔ اور اب فضیلت ہفتم لکھا ہے کہ قبولیت دعا، یہ اس کا عنوان ہے، اور لکھا ہے آپ کی قبولیت دعا کے سینکڑوں واقعات ہیں۔ روز مباہلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو۔ 2 مرتبہ آپ کی دعا سے سورج پلٹ آیا۔ انس بن مالک نے جب شہادت غدیر کو قصدن پوشیدہ رکھا تو آپ نے دعا کی کہ تو ایسے مرض میں مبتلا ہو کہ جس کو نہ چھپا سکے، چنانچہ مرض برس میں مبتلا ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ اور اب پڑھنے جا رہے ہیں ہم فضیلت ہشتم، جس کا عنوان ہے خبر غیب۔ اگرچہ لا تعداد واقعات ہیں لیکن چند واقعات درج ذیل ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جنگ صفین کے موقع پر راہ میں لشکر کو پیاسا دیکھ کر ایک راہب سے سوال کیا کہ پانی یہاں سے کتنی دور ہے؟ اس نے کہا کہ غیر معمولی فاصلے پر۔ تو آپ علیہ السلام نے قریب دیر لشکر کو حکم دیا کہ زمین کو کھودیں۔ جب کھدائی ہونے لگی تو کافی دیر کے بعد زمین کے اندر پتھر کی چٹان نظر آئی۔ اس چٹان کو نکالنے میں تمام لشکر ہر ممکن کوشش کے باوجود ناکام رہا۔ اس کو دیکھ کر امیر المومنین علی علیہ السلام خود بنفس نفیس اس گڑھے میں اترے اور آنے واحد میں اس پتھر کی چٹان کو بجنبش یکدست نکال کر باہر پھینک دیا۔ پتھر کے ہٹتے ہی ایک چشمہ آب شیریں برآمد ہوا۔ سارے لشکر اور جانوروں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ راہب یہ دیکھ کر اسلام لایا اور آپ علیہ السلام کے ساتھ جنگ صفین میں لڑ کر جام شہادت نوش کیا۔ ابن شہر آشوب ماجندرانی تحریر کرتے ہیں کہ جب امیر المومنین علی علیہ السلام کوفہ پہنچے تو ایک جوان نے ایک عورت سے شادی کی تھی۔ تو جب صبح کی نماز کے واسطے جناب امیر المومنین مسجد میں تشریف لائے تو ایک شخص سے فرمایا کہ فلاں محلے میں ایک مسجد کے قریب ایک مکان ہے جس میں ایک مرد اور اس کی بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کو فوراً میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ دونوں آئے تو آپ علیہ السلام نے اس مرد سے پوچھا کہ جھگڑے کا سبب کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے اس سے کل شادی کی ہے، رات مجھے اس سے نفرت پیدا ہو گئی ہے، میں چاہتا تھا کہ صبح کو میں اس سے جدائی اختیار کر لوں مگر یہ بیوی رات بھر مجھ سے لڑتی رہی۔ آپ علیہ السلام نے بقیہ افراد کو یہاں سے چلے جانے کا حکم دیا اور وہ دونوں رہ گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا کہ جو کچھ میں سوال کروں تو ان کے صحیح جواب دینا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو فلاں عورت کی لڑکی ہے؟ تو اس نے کہا بے شک ہوں۔ پھر فرمایا کہ تو اپنے چچا زاد بھائی سے محبت کرتی تھی؟ اس نے اقرار کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے باپ نے اس لڑکے کے خلاف ہو کر اس کو گھر سے نکال دیا تھا۔ عورت نے اس کو بھی اقرار کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ایک روز باہر قضائے حاجت کو گئی تھی، اس نے وہیں دست درازی کر دی اور نتیجے میں تو حاملہ ہو گئی۔ تیری ماں نے اس کو پوشیدہ رکھا۔ وضع حمل کے وقت تیری ماں تجھ کو صحرا میں لے گئی اور بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر ایک کوڑے خانے کے پاس ڈال دیا۔ تھوڑی دیر میں ایک کتا آیا، تیری ماں نے اس خوف سے کہ یہ کہیں اٹھا کر نہ لے جائے کتے کو ایک پتھر مارا کہ جو اس نوزائیدہ بچے کے سر میں لگا۔ عورت نے کہا کہ یا امیر المومنین علیہ السلام آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اے عورت، پھر تو نے ایک کپڑا اس بچے کے زخم پر باندھا اور پھر تو ماں اور بیٹی دونوں نے اپنے گھر کا راستہ لیا۔ کچھ دیر بعد فلاں قبیلے کے ایک شخص کا ادھر سے گزر ہوا، اس نے اس بچے کو دیکھا تو اس کو اپنے گھر اٹھا کر لے گیا اور اس کی پرورش کی۔ یہ وہی ہے کہ جس نے تجھ سے شادی کی۔ پھر
اس مرد جوان سے فرمایا کہ اپنا سر کھول کر اسے عورت کو دکھا دے۔ اس نے جب اپنا سر کھولا تو زخم کا نشان موجود تھا، اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جا، یہ تیرا بیٹا ہے، خدا نے تجھے ایک فعل قبیح اور حرام کام سے محفوظ رکھا۔ پھر لکھا ہے کہ اس کے علاوہ بے شمار واقعات ہیں، مثلا میسم تمار، قمبر اور کمیل وغیرہ کو خبر دینا کہ تم لوگوں کی شہادت ہوگی اور کس طرح ہوگی۔ قرآن مجید میں ہے کہ خداوند عالم کسی کو غیب پر مطلع نہیں کرتا مگر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسولوں میں سے جس کو وہ پسند کرتا ہے، اور رسول اپنے امام کو تعلیم کرتا ہے۔ آئیے اب پڑھتے ہیں فضیلت نہم جہاد ہے، جس کا عنوان لکھا ہے دوست و دشمن سب کو اتفاق ہے کہ دین مصطفی کا استحکام شمشیر آبدار مرتضوی علیہ السلام ہے۔ وہ کون سی جنگ ہے جو آپ کی ذوالفقار دشمن شکار نے فتح نہ کی ہو؟ اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ یہ مانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں علی علیہ السلام کے ساتھ تھیں، مگر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ دعائیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبولیت علی علیہ السلام کی صورت میں ہوتی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام غزوات آپ کے جہاد کی گواہی دیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہر موقع پر علی علیہ السلام کا قصیدہ پڑھا ہے۔ آسمان سے لافتہ کی آوازیں آئی ہیں۔ بس ایک مختصر روایت لکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ اہل عقل کے لیے یہی کافی ہوگی۔ ایک روز ربی سعدی، سین عین دال چھوٹیے اور رے بے یہ عین ہے، ربیہ سعدی حذیفہ یمانی کی خدمت میں گئے اور کہنے لگے کہ جب میں بصرہ جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ میں امیر المومنین علیہ السلام کی تعریف میں بہت مبالغہ کرتا ہوں، تو آپ رضی اللہ کوئی جواب بتلائیے تاکہ میں ان لوگوں کو خاموش کر سکوں۔ حذیفہ یمانی نے کہا کہ قسم اس خدائے عز و جل کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ اگر تمام امت محمدیہ کے اعمال تا قیامت ایک پلے میں رکھیں اور ضربت علی علیہ السلام روز خندق دوسرے پلے میں، پھر بھی یہ ایک عمل حضرت علی علیہ السلام کا زیادہ رہے گا۔ یہاں پر قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہے کہ ضربت علیہ یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، اور پھر لکھا ہے کہ پھر جس کی ایک ضربت ایسی ہو تو اس کی عبادت کیسی ہوگی۔ سامعین، اور اب ہم حدیث یہاں پر یعنی ہم نے فضیلت نہم پڑھ لی، پھر حدیث ہے یہاں پر 10ویں نمبر پہ شرافت نسب لکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کا نسب اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب ایک ہو اس کی برابری کون کر سکتا ہے؟ امیر المومنین خود فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کسی کو نسب میں ہماری برابر قیاس نہیں کیا جا سکتا، جس طرح نسب میں کوئی آپ علیہ السلام کے مقابل نہیں ہو سکتا، اسی طرح اولاد اور زوجیت میں آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دنیا میں کون ہے جس کی زوجہ فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اور حسنین علیہ السلام جیسے فرزند ہوں؟ اختب خوارزمی نے کتاب مناقب میں ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرماتے سنا ہے کہ الحسن والحسین سید الشباب اہل جنت، حسن اور حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں۔ صحیح مسلم نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ قول حق تعالی فما بکت علیہم السماء والارض سے مراد وہ سرخی ہے جو قتل حسین علیہ السلام کے بعد نمودار ہوئی، اور مسند احمد حنبل میں تحریر ہے کہ جو ماتم حسین شہید کربلا علیہ السلام میں گریہ کرے اگرچہ ایک قطرہ اشک ہو اس پر بہشت واجب ہو جاتی ہے۔ اور اب
اگلی ہیڈنگ ہے کہ حدیث فضیلت محبت، جو کہ اس میں تفصیلات ہم پڑھتے ہیں کہ لکھا ہے خوارزمی نے کتاب مناقب میں انس ابن مالک سے اور احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں تحریک نقل کیا ہے کہ حذیفہ یمانی نے کہا کہ میں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ علی علیہ السلام کی دوستی وہ حسنہ ہے، سین نون ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، حسنہ اور نیکی ہے کہ جس کو کوئی سیاہ یا گناہ ضرر نہیں پہنچا سکتا، اور علی علیہ السلام کی دشمنی اور عداوت وہ گناہ ہے جس کو کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور انہی دو کتابوں میں مذکور ہے کہ اگر لوگ محبت علی علیہ السلام پر مجتمع ہو جاتے تو خدا دوزخ کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ بین صحاح ستہ معاویہ ابن وحیدی قشبری سے منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اے علی علیہ السلام، پروانہ کر جو تجھ سے دشمنی رکھتا ہے وہ بعد مرگ یہودی یا نصارہ کے ساتھ اٹھے گا، اور قیامت کے روز اس کا حشر یہودی یا نصارہ جیسا ہوگا۔ بہرحال فضائل علی علیہ السلام بے شمار ہیں۔ حدیقۃ الشیعہ میں خود نہایت اختصار سے کام لیا ہے، مگر ہم نے ترجمے میں اختصار کی حد کر دی ہے، 10 ورق کو 10 سطور میں بیان کیا ہے، اور وہ تمام متاعن میم تو الف عین نون متاعن اور نواقص جو مخالفین اور معاندین کے بارے میں اس کتاب حدیقۃ الشیعہ میں تقریباً 200 صفحے پر پھیلے ہوئے ہیں، اور بعض اہل خلاف کے اعتراضات کے جواب جو خود امیر المومنین علی علیہ السلام ابن ابی طالب نے دیے ہیں، مثلا خاموشی بعد رحلت، ختمی مرتبت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وغیرہ وغیرہ، ان کو ہم بپاس رواداری ترجمے میں شامل نہیں کر رہے، شائقین اصل کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یوں پیج 59 پر یہ مکمل ہو گیا، اور اب ہم 59 نہیں 89 پر، اور اب ہم پیج 90 پر آ گئے ہیں، 90 اور یہاں پر لکھا ہے فصل 11 مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے امیر المومنین کے بعض معجزات و قضایا در زمانہ حیات، معجزہ خارق خیلف رقاف عادت چیز جو دعوی نبوت کے ساتھ ہو کہتے ہیں۔ علماء امامیہ کے نزدیک معجزہ نبی علیہ السلام اور وسیع دونوں سے ظہور پذیر ہو سکتا ہے، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وسیع آصف برخیا نے تخت بلقیس کو ایک ساتھ بلکہ چشم زدن میں شہر سبا سبا سے دربار حضرت سلیمان علیہ السلام میں منگوا دیا تھا۔ تو خداوند عالم نے جتنے معجزات مختلف انبیاء علیہ السلام کو بلحاظ مناسبت وقت عطا فرمائے، وہ سب کے سب ذات بابرکات مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیک وقت جمع فرما دیے، اور امیر المومنین علیہ السلام چونکہ وسیع ختم المرسلین ہیں، اس لیے ان کے وسیع میں بھی وہ معجزات تمامی ہونے ضروری ہیں کہ جو معجزات و خصائص افضل الانبیاء میں تھے۔ چنانچہ آپ کی ولادت کے وقت بھی چند معجزات ظہور پذیر ہوئے جس میں عقول انسانی حیران ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ کتاب مستطاب میم سین تے توئے الف بے روضۃ الواعظین میں جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روز پیدائش امیر المومنین علیہ السلام کا حال پوچھا، تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جابر، تم نے عجیب سوال کیا، سنو علی علیہ السلام کی ولادت کا حال بالکل عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جیسا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی پیدا ہوتے ہی کلام کیا تھا، اور علی علیہ السلام نے بھی یہ معجزہ دکھلایا اور پیدا ہوتے ہی کلام کیا۔ اے جابر، خدائے بزرگ و برتر نے مجھے اور علی علیہ السلام کو ایک نور سے پیدا فرمایا 500,000 سال یعنی 5 لاکھ برس قبل تخلیق عالم، اور پھر جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا
تو ہمارے نور کو صلب آدم علیہ السلام میں رکھا اور صلب آدم علیہ السلام سے صلبہائے طاہرہ میں منتقل ہوتا ہوا میرا انور صلب عبداللہ اور نور علی علیہ السلام صلب ابو طالب میں آیا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تذکرہ فرماتے ہوئے یہاں تک پہنچے تو فرمایا، اے جابر، ابھی علی علیہ السلام کی ولادت نہ ہوئی تھی کہ یمن میں ایک زاہد و عابد موحد ذکر خدائے یگانہ میں مشغول تھا کہ جس کی عمر 190 سال تھی۔ اس کا نام مجم تھا، میم ژ میم۔ اس تاریک الدنیا نے بارگاہ ایزدی میں پہلی مرتبہ دعا مانگی کہ پیدا کرنے والے تو اپنے کسی ولی مقرب بارگاہ کی زیارت سے مشرف فرما۔ اس کی دعا قبول ہوئی اور ابو طالب کو ضرورتاً یمن جانا پڑا۔ اس مقبول بارگاہ الہی مجم کی شہرت سن کر یہ بھی اس سے ملنے گئے۔ لکھا ہے، مجم کی نظر جب آپ کے نورانی چہرے پر پڑی تو پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ تہامہ سے یا نہامہ، یہ نون ہے یا تے ہے، نقطے کا سمجھ نہیں آ رہا، تہامہ سے۔ کس شہر سے؟ تو پھر لکھا ہے کہ شہر مکہ سے۔ اس نے کہا کہ کس قبیلے سے؟ آپ نے فرمایا کہ قبیلہ بنی ہاشم سے۔ یہ سن کر وہ کھڑا ہو گیا، دست بوسی کے بعد کہا کہ شکر ہے خدا کا کہ اس نے میری دعا قبول فرمائی اور اپنے ایک خادم حرم کی زیارت سے مشرف فرمایا۔ پھر کہا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ آپ نے فرمایا ابو طالب۔ مشرم نے کہا کہ میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ اس سال آپ کے صلب سے ایک فرزند پیدا ہوگا جو خاتم المرسلین کا وسیع برحق ہوگا۔ جب وہ فرزند پیدا ہو تو میرا سلام پہنچا دینا اور کہنا کہ میں رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ علیہ السلام کی امامت کا قائل ہوں اور آپ کا دوست ہوں۔ روز قیامت آپ گواہ رہنا۔ ابو طالب نے پوچھا کہ اس فرزند کا نام کیا ہوگا؟ تو مجرم نے کہا علی علیہ السلام نام ہوگا اور مرتضیٰ لقب۔ تو ابو طالب نے اس سے کہا کہ میں اس قول کی صداقت کی دلیل چاہتا ہوں۔ اگر یہ قول صداقت پر مشتمل ہے تو میوہ ہائے بہشت سے کچھ آئے۔ اس پر مجرم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، اتنے میں میوے سے بھرا ایک طبق نازل ہوا۔ چنانچہ ابو طالب علیہ السلام نے اس میں سے کچھ کھایا اور پھر مکہ معظمہ واپس آ گئے۔ جب ولادت علی مرتضیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، اسی زمانے میں ایک زلزلہ مکے میں آیا۔ لوگ بہت پریشان ہوئے اور اپنے بتوں کو اٹھا کر کوہ ابو قبیس، قاف سے قبیس میں پر دعا کرنے اور دعا کرانے کے واسطے لے گئے۔ جب دعا کی تو کوہ ابو قبیس کے پتھر زلزلے سے متاثر ہو کر دور دور جا گرے اور سارے اصنام سر کے بل زمین پر آ رہے۔ اصنام میں سواد ہے، الف سواد نون الف میم، سر کے بل زمین پر آ رہے۔ ایسی حالت میں ابو طالب خود کوہ ابو قبیس پر پہنچے اور اکابرین قریش سے کہا کہ آج ایک ایسا بچہ قدرت نے پیدا کیا ہے کہ اگر تم لوگوں نے اس کی اطاعت نہ کی تو یہ زلزلہ ہرگز دور نہ ہوگا۔ اور پھر سب نے یک زباں ہو کر کہا کہ ہم وعدہ اطاعت کرتے ہیں، آپ خدا سے دعا کیجئے کہ زلزلہ برطرف ہو جائے۔ تو ابو طالب علیہ السلام نے درگاہ قاضی الحاجات میں دعا کی تو ساتھ ہی لکھا ہے کہ فوراً زمین ساکن ہو گئی اور زلزلہ ہر طرف زلزلہ برطرف ہو گیا۔ میرے خیال ہے یہ لکھا ہوگا ہر طرف، یہاں پہ لکھا ہے۔ اور جو یہاں پہ دعا ہے وہ ہے الہی اسألک بالمحمد محمدیت المحمودت والعلویت العالیہ والفاطمۃ البیضاء البیضاء اتفضلت علی تہامہ برافت ور رحمت۔ یہاں پر زیر زبر پیش کچھ بھی نہیں تھا، میں نے اندازے سے پڑھا، لیکن اس کے بعد لکھا ہے کہ فوراً زمین ساکن ہو گئی اور زلزلہ رک گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس روز سے
ساکنان مکہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی تو کلمات کو اگرچہ مفہوم سے ناواقف تھے زبان پر لاتے اور حل مشکل ہو جاتی۔ اور اب نیکسٹ یہاں پر ہیڈنگ آ گئی ہے معجزہ دیگر حدیث بساط۔ تفصیلات یہ ہیں کہ یہ حدیث اکثر کتابوں میں مرقوم ہے، مگر جو کچھ اہل سنت نے اپنی کتب معتبرہ میں لکھا ہے اور ہم نے دیکھا ہے اس کو نقل کر رہے ہیں انس ابن مالک اور ثعلبی سے، جو کہ علماء اہل سنت سے ہیں۔ روایت ہے کہ ایک قبیلے نے بطور ہدیہ ایک غالیچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ انس اس کو زمین پر بچھا دو اور فلاں فلاں 10 آدمیوں کو بلا لاؤ۔ میں بلا کر لے آیا، حکم ہوا کہ اس پر سب بیٹھ جاؤ۔ ہم سب اس پر بیٹھ گئے۔ پھر علی علیہ السلام کو بلایا اور تا دیر راز و نیاز کی باتیں ہوئیں۔ وہیں پھر علی علیہ السلام بھی اس بساط پر آ گئے اور ہوا کو حکم دیا کہ بساط کو اٹھا کر تیزی سے لے چل۔ ہوا اپنے دوش پر لے چلی۔ کچھ دیر بعد علی علیہ السلام نے حکم دیا کہ زمین پر اتار دے۔ ہوا نے بساط کو زمین پر اتار دیا۔ پھر آپ نے ہم سب سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ مقام کہف و رقم، کاف ہے فے و رے قاف میم ہے، جہاں اصحاب کہف خوابیدہ ہیں۔ پس اٹھو اور ان کو سلام کرو۔ ہم سب نے سلام کیا مگر کسی کا جواب نہ آیا۔ پھر علی علیہ السلام نے سلام کیا، السلام علیکم یا معاشر الصدیقین۔ میں نے سنا کہ سب نے مل کر جواب دیا علیکم السلام۔ انس کہتے ہیں کہ میں نے علی مرتضیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے سلام کا جواب انہوں نے نہیں دیا اور آپ کے سلام کا جواب آیا؟ تو پھر آپ علیہ السلام اصحاب کہف کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ تم نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا اور میرے سلام کا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم صدیقین اور شہداء میں سے ہیں اور ہمیں حکم ہے کہ کسی سے بعد مردن تکلم نہ کریں مگر نبی علیہ السلام سے یا وصی نبی سے۔ اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ بساط کو اٹھائے اور مدینہ پہنچائے۔ جب مدینہ پہنچے تو ہم نے اور خود علی مرتضیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری رکعت تھی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سورت تلاوت فرما رہے تھے کہ ام حسبتا انا اصحاب الکہف۔ اور یہاں پہ یہ بس اتنی سی لکھی ہے، باقی یہاں پہ ڈیش 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 جیسے چھوٹے چھوٹے ڈاٹ ہوتے ہیں، یعنی مکمل نہیں لکھی۔ اور اب یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ ہم معجزہ دیگر زندہ شدن مقتول یہ پڑھتے ہیں، یہ اس کی ہیڈنگ ہے کہ معجزہ دیگر زندہ شدن مقتول۔ لکھا ہے کتاب روضہ میں معتبر اور مستند ہے، یہ مستند ہے بسند صحیح میسم تمار سے نقل کیا ہے کہ ہم کثیر تعداد میں مسجد کوفے میں خدمت امیر المومنین علیہ السلام میں جمع تھے کہ دروازے مسجد سے ایک شخص بلند قامت با شمشیر میں خدم خے دالمیم جس خدم و حشم اندر داخل ہوا۔ ہم سب حیران تھے کہ یہ شخص کون ہے اور کیوں آیا ہے۔ اس نے آتے ہی بألفاظ فصیح اور بلند آواز سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو حرم میں پیدا ہوا ہے، جود و سخا میں مشہور ہے اور خلیفہ رسول و زوج بطول علیہ السلام ہے؟ تو غالب علی کل غالب علی علیہ السلام ابن ابی طالب ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ حامل علم نبوت ہے اور معدن علم فتوت ہے۔ فے پہ بھی پیش ہے اور تے پہ بھی پیش ہے، فتوت ہے۔ پس امیر المومنین علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اے ابا سعد بن فضل بن ربی بن مدرکہ بن نجیہ بن سلط بن حرس بن اشعث بن سمی ولیجی، تجھے کیا ہو گیا ہے جو مطلب کو
جو مطلب کہ تو رکھتا ہے بیان کیوں نہیں کرتا؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور حلال مشکلات ہیں۔ میں قبیلہ عقیمہ عین قافیہ میم ہے کا جو 60,000 خانہ ہائے آباد ہیں، ان لوگوں نے مجھے ایک جوان کی میت دے کر بھیجا ہے جس کو قبیلے کے کسی شخص نے قتل کر دیا ہے۔ قبیلے میں سخت اختلاف پیدا ہو گیا ہے، قریب ہے کہ ہزاروں بے گناہوں کا خون بہہ جائے۔ آپ اگر اس کو زندہ کر دیں اور یہ اپنے قاتل کا نام بتلا دے تو یہ فساد فرو ہو سکتا ہے۔ میثم تمار کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ میں کوفے کے گلی کوچوں میں یہ منادی کر دوں کہ جس کسی کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام برادر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت الہیہ کا مظاہرہ دیکھنا ہو تو وہ آ جائے۔ چنانچہ ایک بڑی مخلوق جمع ہو گئی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس مرد اور اس کے ساتھیوں کو بلایا، جوان کی لاش سامنے رکھی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کے قتل کو کتنا زمانہ گزرا ہے؟ اس مرد نے کہا کہ 41 روز یعنی 41 روز قبل رات کو اپنے بستر پر یہ آرام سے سویا، صبح کو مقتول پایا گیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اس کا قاتل اس کا چچا ہے، کیونکہ اس کی لڑکی سے اس نے رشتہ کرنے کو انکار کر دیا تھا۔ اس شخص نے کہا یا امیر المومنین، جب تک آپ اس کو زندہ کر کے اس کی زبان سے قاتل کا نام کہلوا دیں گے فتنہ فرو نہیں ہو سکتا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے پہلے حمد و ثنائے الہی فرمائی، رسول خدا پر درود و سلام بھیجا اور پھر دعا کے لیے دستے مبارک بلند کیے اور کہا کہ بنی اسرائیل کی گائے حق تعالیٰ کی نظر میں علی علیہ السلام سے زیادہ عزیز نہ تھی کہ 7 روز کے بعد اس گائے کا ایک ٹکڑا مردہ کے جسم پر مارا اور وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ میں اپنے اعضاء کا ایک حصہ اس کے جسم پر مارتا ہوں اور یقین کرتا ہوں کہ میرا عضو بدن خدا تعالیٰ کے نزدیک اس بقر یعنی کہ گائے کے تمام اجزاء سے عزیز تر ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ بقرہ بنی اسرائیل کا واقعہ قرآن مجید میں تفصیل سے ہے، دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں، بریکٹ کلوز۔ پھر آپ نے آگے بڑھ کر ایک ٹھوکر ماری اور فرمایا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ بیٹھ۔ میثم تمار کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ جوان جو کہ مردہ تھا لبیک لبیک یا حجت اللہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ حضرت نے اسے پوچھا تجھ کو کس نے قتل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے چچا حارث بن غسان نے۔ آپ نے فرمایا اچھا جا اور اپنی قوم کو جا کر خبر دے۔ اس نے کہا میں اب اپنی قوم میں واپس نہیں جانا چاہتا، باقی زندگی مولا علیہ آپ کے قدموں میں گزاروں گا۔ آپ نے اس مرد سے کہا کہ تو ہی جا کر قوم کو اپنی اس امر سے مطلع کر دے۔ اس شخص نے بھی یہی بات کہی کہ واللہ میں اب آپ کے قدموں سے جدا نہیں ہونا چاہتا۔ چنانچہ دونوں نے خدمت امیر المومنین علی علیہ السلام ہی میں زندگی گزار دی اور جنگ صفین میں حق وفاداری ادا کیا۔ سامعین، یوں پیج 94 مکمل کر کے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، مزید معجزے پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ یہاں پر اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔